دریا کے ساتھ ساتھ دور تک شاہبلود اور بیت کے گھنے پتے درخت کے تھے۔ جنگلی بیلیں دریا کی سطح تک آئی ہوئی تھیں۔ ہوا چلتی تو ان کے خوشنما پھول اور ہرے بھرے پتے دریا کے پانی میں جھک کر ڈبکی لگاتے اور پھر باہر آ جاتے، جیسے کوئی راج ہنس اپنی پیاس بجھا رہا ہو۔ سورج کی کرنوں میں اب حدت نمایاں ہو رہی تھی۔ سنان نے درختوں کے جھنڈ میں ایک سایہ دار اور پرسکون جگہ کا انتخاب کر کے وہاں اپنی سفید برساتی بچھا دی اور پاسکل کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ شکریہ موصف۔ پاسکل نے ایک نازک اندام بیلرینا کی مانند دونوں ہاتھوں سے اپنے سفید لباس کے کونے پکڑ کر انہیں قدرے اوپر اٹھایا اور پھر سفید برساتی پر ایک خوبصورت راج ہنس کی مانند براجمان ہو گئی۔ سنان اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ اس وقت بے حد حسین لگ رہی تھی۔ سنان، اس نے ایک دم چونک کر کہا، کیا ہے؟ وہ بیچاری مچھلیاں اپنے کیڑے مکوڑوں کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ راج ہنس کا چہرہ ایک پھول کی مانند کھلا ہوا تھا۔ ہاں، تم یہیں بیٹھو۔ سنان نے جھک کر بنسیاں اٹھا لی، مگر اس کی نظریں ابھی تک پاسکل پر جمی تھیں۔ سفید برساتی اور سفید لباس کے پس منظر میں صرف اس کا خوبصورت گول چہرہ نمایاں تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو سنان؟ پاسکل کی نیلی آنکھیں بے حد شفاف تھیں۔ بس، یونانی دیو مالا کے بارے میں میری معلومات تمہاری طرح وسیع نہیں، ورنہ میں بھی تمہیں کسی حسین دیوی سے تشبیہ دے دیتا۔ پاسکل نے فوراً نظریں جھکا لی۔ وہ بیچاری مچھلیاں، جاتا ہوں بھائی۔ سنان ہنس دیا۔ وہ بنسیاں اور نکلی کیڑے مکوڑے کی ڈبیاں لے کر جانے کو تھا کہ اسے کچھ یاد آ گیا۔ پھولوں کے بازار سے خریدا ہوا کاغذ میں لپٹا زرد گلاب ابھی تک اس کی جیب میں تھا۔ پاسکل، اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور راج ہنس پر جھک گیا۔ سنان، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ پاسکل ایک دم گھبرا گئی۔ تم غلط سمجھ رہی ہو۔ سنان مسکرا دیا اور جیب میں سے گلاب کا پھول نکالا اور پاسکل کے سفید لباس پر لگا دیا۔ میں نے تمہارے لیے پھولوں کے بازار میں سے خریدا تھا۔ شکریہ۔ اس نے گردن جھکا کر پھول کی مہک محسوس کی۔ لوگ دیکھ بھی رہے ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ جی نہیں۔ سنان نے سر ہلایا اور بنسیاں کندھے پر رکھ کر دریا کی جانب چل دیا۔ دریا کا پانی دھلی دھلائی سفید چادر کی مانند سلوٹوں سے پاک تھا اور اس پر ایک پرسکون جھیل کا گمان ہو رہا تھا۔ دوسرے کنارے پر جنگل زیادہ گھنا تھا یا کم از کم دہائی دے رہا تھا۔ کبھی کبھار کوئی کشتی یا ران دریا کی سطح کو چیرتا نیولی کے پل کی جانب سے نکلتا تو تلاطم برپا ہو جاتا۔ ہلکی لہریں کناروں تک پہنچتی اور چپاک چپاک پتوں اور پھولوں کو بو سے دیتی۔ سنان وہیں گھاس پر بیٹھ گیا اور دونوں کنڈیوں کے ساتھ ایک ایک نکلی مینڈک لگا کر انہیں پانی میں ڈال دیا۔ پنچھیوں کو کنارے کے ساتھ گیلی مٹی میں اچھی طرح گاڑ کر وہ واپس پاسکل کے پاس آ گیا، جو اب سفید برساتی پر لپٹی ہوئی پیرس ویکلی انفارمیشن کی صفحات پلٹ رہی تھی۔ دھوپ کی تمادت سے اس کا چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ سنان نے اپنا نیلا کوٹ اتارا اور پاسکل کے پہلو میں بچھا کر وہیں بیٹھ گیا۔ وہ رسالہ پڑھنے میں مگن رہی۔ اس میں دیکھ کر بتانا کہ کل لوئر کا عجائب گھر کھلے گا یا نہیں۔ کبھی کوئی دوست مل جاتا ہے اور کبھی وہاں تعطیل ہو جاتی ہے۔ میں کل ضرور دیکھنا چاہتا ہوں۔ سنان نے پوچھا۔ کل بہت دور ہے۔ اس وقت میں صرف آج کے بارے میں سوچ سکتی ہوں۔ اس نے رسالہ پھیلا کر اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور گنگنانے لگی۔ ہے پاسکل بیبی۔ سنان نے رسالے پر اس جگہ انگلی بجائی جہاں اس کی ستواں ناک ابری ہوئی تھی۔ اگر مجھے صرف مچھلیوں کی رفاقت ہی پسند ہوتی تو بازار سے درجن بھر خرید کر اپنے کمرے میں ٹانگ لیتا اور خوش ہو جاتا۔ بھلا اتنے تردد کی کیا ضرورت تھی؟ میرے عین اوپر درختوں کے پتے بے حد چھدرے ہیں۔ سورج کی تیز کرنیں چھن چھن کر میرے چہرے پر پڑ رہی تھیں، اس لیے میں نے رسالہ اوپر رکھ لیا۔ اس نے رسالے کا ایک کونا اٹھا کر سنان کی جانب دیکھا اور پھر آنکھیں موند لیں۔ تم باتیں کرتے رہو، میں سن رہی ہوں۔ سنان نے ایک نظر کنیوں کی جانب دیکھا جو ابھی تک ساکن پانی کی سطح پر تیر رہی تھی اور وہیں
نرم اور ٹھنڈی گھاس پر بچھے اپنے نیلے کوٹ پر لیٹ گیا۔ پاسکل نے ٹھیک کہا تھا، اسنان کے بھی عین اوپر پتوں میں سے دھوپ کے دائرے چمکتے اور آنکھوں کو خیرہ کر کے غائب ہو جاتے۔ ہوا سرسراتی ہوئی گھنے پتوں میں سے گزرتی تو ایک مبہم سے شور کے ساتھ خوشگوار خنکی کا احساس ہوتا۔ آج کا دن کافی گرم تھا۔ دریا کی چمکیلی سطح پر سورج کی ترچھی کرنیں جذب ہو رہی تھیں۔ غبار کی ایک دھندلی تہہ پانی پر مطلق تھی۔ اسنان کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ اسے بے حد نیند آ رہی تھی۔ دوسرے کنارے کے گھنے درختوں میں کوئی جنگلی پرندہ چہچہانے لگا۔ اسے گرمیوں کی وہ تپتی دوپہریں یاد آ گئی جب وہ اپنے گاؤں سے نکل کر راہٹ کی جانب جاتا ہوا راستے میں ککر کے درخت کی پرخار اور چھدری چھاؤں میں دم لینے کے لیے رکتا تو وہاں شاخ پر جھلسی ہوئی اکلوتی فاختہ کو کو کی دہائی مچا دیتی۔ فاختہ کی آواز اسنان کے لیے ایک گرم اور تپتی دوپہر کی علامت بن گئی۔ سو گئے ہو؟ پاسکل نے رسالے کا کونا اٹھا کر جھانکا۔ اس کی آنکھیں نیند سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اسنان نے آنکھیں کھول دی اور پاسکل کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہ اپنے آپ کو بے حد سست اور ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے وقت ٹھہر گیا ہو، ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر ساکت ہو کر رہ گئی ہو۔ دریا میں پڑی ہوئی 2 ساکن کنڈیاں ہیں اور پاسکل کا سفید لباس ہے، زرد گلاب، بس۔ کیا تم پاکستان میں بھی مچھلیاں پکڑنے جایا کرتے تھے؟ پاسکل نے کنڈیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ اسنان اس سوال کا جواب دینے کے لیے بچپن کی حدوں تک چلا گیا۔ اس کی نظروں کے سامنے دھول میں اٹا ہوا ایک گرم اور دور افتادہ گاؤں ابھرنے لگا۔ اب تو کبھی اتفاق نہیں ہوا، البتہ بچپن میں جب گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تو میں اپنی نانی اماں کے پاس چلا جاتا تھا۔ وہاں کے پرسکون ماحول میں اسکول میں دیا ہوا چھٹیوں کا کام کرنے میں آسانی ہوتی۔ چونکہ ان دنوں وہاں بجلی وغیرہ تو تھی نہیں، اس لیے ہمارے کچے مکان کے کوٹھے پر 2 چارپائیاں ایک دوسرے کے سہارے ترچھی کھڑی کر دی جاتی اور ان کے نیچے زمین پر ایک دوہرا خیز بچھا دیا جاتا۔ اس طرح کھلی فضا میں ایک خیمہ سا تیار ہو جاتا جہاں تیز دھوپ سے بچاؤ ہوتا اور گرم ہوا بھی لگتی رہتی۔ میں چند روز تو پوری دل جمی سے وہاں بیٹھ کر صبح سے شام تک حساب کے سوال حل کرنے اور جواب مضمون لکھنے میں گزارتا۔ اس کے بعد میری نظریں بے اختیار مسجد سے پرے جولاہوں کے گھروں کے ساتھ واقع گدرِ جوہر کی طرف اٹھنے لگی۔ ان دونوں مچھلی پکڑنے کا کانٹا ایک آنے میں مل جاتا تھا۔ بانس جوہر کے کنارے سے توڑ کر لے آتا اور ڈوری نانی اماں بڑھ دیتی۔ چلیے، وہ 90 فرینک والا مچھلی پکڑنے کا سامان مکمل ہو گیا۔ مچھلی پھانسنے کے لیے نکلی مینڈک اور کیڑے مکوڑے وغیرہ تو ملتے نہ تھے، اس لیے میں اصلی کینچوؤں کی تلاش میں فاجو جٹ کے مالٹوں کے باغ میں پہلو میں بہتی ہوئی پانی کی نالی پر چلا جاتا۔ میں اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے نالے کی نم اور سیلی مٹی کھودتا تو نرم نرم کینچوئے ادھر سے رینگ کر ادھر سما جاتے۔ میں انہیں دم سے پکڑ کر مٹی سے باہر نکالنے کی کوشش کرتا تو ان میں سے اکثر ٹوٹ جاتے۔ ان قیمتی کینچوؤں کو گیلی مٹی کے ساتھ ملا کر کپڑے کی ایک تھیلی میں ڈال کر واپس جوہر پر آ جاتا۔ جوہر کے کنارے بے حد اونچے تھے اور جون جولائی کے ابلتے ہوئے سورج کی حدت سے ان پر بیٹھنا مشکل ہو جاتا۔ بہرحال میں جھولی میں سے اپنا سارا سامان نکال کر زمین پر رکھتا اور پھر بڑے پیار سے ایک کینچوا نکال کر اس کے 2 ٹکڑے کر لیتا۔ آدھا کینچوا کاٹنے پر کھینچ کر اسے تھوک سے بھگوتا اور جوہر کے گدلے کائی زدہ پانی میں ڈال دیتا۔ اس کے بعد میری آنکھوں سے جھپکنے کا عمل غائب ہو جاتا۔ میں پوری گرم دوپہر دیدے پھاڑے بھانس کے تنکے پر نظریں جمائے اکڑوں بیٹھا اس کی ڈبکی کھانے کا انتظار کرتا رہتا۔ اس سے پہلے میں کنارے کے ساتھ ایک کھڑا کھود کر اس میں پانی بھر دیتا تاکہ شکار کی گئی مچھلیاں اس میں رکھی جا سکیں۔
مگر اس کی نوبت کم ہی آتی۔ کبھی کبھار کوئی کچھوا میری قیمتی کنڈی ہڑپ کر بانس اور ڈوری سمیت جوہر کے گدلے پانی کی تہہ میں جا بیٹھتا۔ تم نے کبھی کچھوا دیکھا ہے پاسکل؟ پاسکل کی جانب سے کوئی جواب نہ آیا، وہ سو چکی تھی۔ سنان آہستہ سے اٹھا اور دریا کے کنارے چلا گیا۔ کنڈیوں کو پانی میں سے نکال کر اچھی طرح دیکھا۔ نکلی مینڈک جوں کہ توں تھے، انہیں مچھلی کا اتا پتہ بھی نہیں تھا۔ مچھلی نام کی کوئی چیز چھو کر بھی نہیں گئی تھی۔ وہاں سے کچھ دور دریا کے کنارے پر دو نہایت موٹے فرانسیسی اور ان کی اتنی ہی موٹیاں بیویاں بھی پکنک منا رہے تھے۔ ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی لڑکی پانی میں پاؤں لٹکائے منہ بنائے بیٹھی تھی۔ کھاس پر پچھلے ایک سفید کپڑے پر خوراک کی ٹوکریاں اور سرخ فرانسیسی شراب کی متعدد بوتلیں رکھی تھیں۔ عورتیں اوندھی لیٹی دھوپ سینک رہی تھیں اور مرد خاموشی سے اخبار پڑھنے کے ساتھ ساتھ بوتلوں سے منہ لگائے شراب بھی پی رہے تھے۔ ان کے سامنے بندھی ہوئی کشتی پر جو شاید ان کی اپنی تھی، مچھلی پکڑنے والی چند کنڈیاں پانی میں پڑی تھیں۔ ایک مرد نے شراب کی خالی بوتل دریا میں پھینکی جو گڑپ سے پانی میں ڈوب گئی۔ ہلکا سا ارتعاش بیدار ہوا اور پھر ہر سو خاموشی چھا گئی۔ سنان نے نکلی مینڈک کو ایک مرتبہ پھر مضبوطی سے کنڈیوں کے ساتھ لگایا اور انہیں بے دلی سے پانی میں پھینک کر واپس چلا آیا۔ پاسکل ابھی تک سو رہی تھی۔ دریا کی جانب سے ہوا کا ایک جھونکا آیا، درختوں کے پتوں میں ہلکا سا شور ہوا اور پھر وہی سکوت طاری ہو گیا۔ سنان نے اپنا نیلا کوٹ تہہ کر کے سر کے نیچے رکھا اور گھاس پر لیٹ گیا، اور پھر جانے کب نیند نے اسے اپنی ٹھنڈی اور آرام دہ آغوش میں لے لیا اور تھپک تھپک کر اسے سلا دیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو درختوں کے پتوں میں چمکنے والی سورج کی تیز روشنی میں نرماہٹ آ چکی تھی۔ اس نے کروٹ بدل کر دوسری جانب دیکھا۔ وہاں صرف اس کی شکنوں میں سے بھرپور سفید برساتی سمٹی ہوئی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پاسکل دریا کے کنارے پانی میں پاؤں لٹکائے بیٹھی تھی۔ وہ کنڈیوں کو پانی میں سے نکال کر الٹ پلٹ کر دیکھتی اور پھر واپس ڈال دیتی۔ دوپہر ڈھل چکی تھی اور درختوں تلے اب قدرے خنکی کا احساس ہو رہا تھا۔ سنان نے خوراک کی ٹوکری اور برساتی اٹھائی اور دریا کے کنارے کی طرف چل دیا جہاں ابھی تک دھوپ تھی۔ پاسکل نے اس کے قدموں کی آہٹ سن کر اپنی گردن کو ہلکا سا خم دے کر پیچھے دیکھا اور پھر مسکرا کر منہ پھیر لیا۔ اس نے کنارے کے ساتھ برساتی بچھا دی اور خوراک کی ٹوکریاں وہاں رکھ کر خود پاسکل کے ساتھ آ بیٹھا۔ دریا کی سطح پہلے کی طرح پرسکون تھی، مگر غبار کی ہلکی تہ جو دوپہر کو پانی کے اوپر معلق تھی اب موجود نہ تھی۔ سورج کی کرنوں میں پیلاہٹ کا عنصر نمایاں ہو رہا تھا۔ پاسکل اپنے پاؤں کو خم دے کر کنارے کی گدلی مٹی ناخنوں سے کریدتی تو وہ کیچڑ آلود ہو جاتا۔ پھر وہ اپنا لباس اوپر کھینچ کر پاؤں پانی میں ڈال دیتی۔ کیچڑ دریا کی سست رو لہروں سے آہستہ آہستہ گھلتا اور اس کا شفاف پاؤں دھل کر ایک سفید مچھلی کی طرح تیرنے لگتا۔ پاسکل نے نظر اٹھا کر سنان کی جانب دیکھا۔ اس کرانٹ بوڑھے نے ہمیں مچھلیاں پھنسانے کے لیے جو نکلی مینڈک دیے تھے وہ استعمال شدہ ہیں۔ اس نے لوہے کا مینڈک سنان کو دکھاتے ہوئے سر ہلا کر کہا، اس کا رنگ اتر چکا ہے، اس لیے مچھلیاں فوراً پہچان جاتی ہیں کہ یہ اصلی نہیں ہے۔ اصلی مینڈک تو اہل فرانس ویسے ہی شام کے کھانے پر ہڑپ کر جاتے ہیں، سنان نے ہنس کر کہا۔ اس وقت مجھے اتنی بھوک لگ رہی ہے کہ اگر اور کچھ کھانے کو نہ ملا تو شاید میں یہ لوہے کا مینڈک ہی کھا جاؤں۔ اس نے پیٹ پر ہتھیلی جما کر منہ بنا لیا۔ اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ سنان وہاں سے اٹھا اور ٹوکری میں خوراک نکال کر برساتی پر رکھنے لگا۔ پاسکل ابھی تک پانی میں پاؤں ڈالے بیٹھی تھی۔ وہ مینڈک اگر اصلی نہیں ہے، تمہارا پاؤں تو سچ مچ کا ہے نا؟ کوئی نہ کوئی مچھلی ضرور کاٹ لے گی۔ سچ؟ پاسکل نے ایک دم پاؤں باہر نکال لیے اور دونوں ہاتھ بلند کر کے کہنے لگی، سنان پلیز ذرا میری مدد کرو۔ سنان نے آگے بڑھ کر اس کے بازو تھام لیے
اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے سفید لباس پر جا بجا کیچڑ لگا ہوا تھا۔ اتنے اچھے لباس کا تم نے یہاں بیٹھ کر ستیہ ناش کر لیا ہے۔ سنان نے زمین پر بیٹھ کر رومال سے لباس پر لگا ہوا کیچڑ صاف کرنا شروع کر دیا۔ نہیں سنان، پاسکل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس لباس کو یوں ہی میلا کچیلا اور کیچڑ سے بھرا ہوا رہنے دو۔